बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु रब्बुना अन युहमद व यंबग़ी लहु अहमदुहु सुब्हानहु व अशकुरुहु व अतूबु इलैहि व अस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ हा या ऐन साद। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइक रब्बि शक़िया व इन्नी खिफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राअती आक़िरा फहब ली मिन लदुनक वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअल्हु रब्बि रदिया। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुक बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिय्या क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन वकानत इम्राअती आक़िरा वक़द बलग़तु मिनल किबरि अतिया क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुका हुवा अलय्या हय्यिनुन वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैआ क़ाल रब्बि इजअल ली आयह क़ाल आयतुक अल्ला तुकल्लिम अन्नास थलाथ लयालिन सविय्या फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल मिहराब फ़अवहा इलैहिम अन सब्बिहू बुक्रतन व अशिय्या या यहया ख़ुज़िल किताब बिक़ुव्वह व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या। सूरा मरियम नंबर शुमार आयत सूरतों में 19 है। मक्की सूरा आयात 98। आगाज़ हुरूफ़ मुक़त्तआत के बारे में बहुत वज़ाहत करके बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे। जिसको समझना है सूरा बकरा के इब्तिदा में मिलेंगी, सूरा आल इमरान, सूरा आराफ, इन सूरतों में वज़ाहत कर चुका हूँ, इसलिए टाइम बचाने के लिए इस हरूफ को हम
چھوڑ رہے ہیں آیات کی ابتدا ذکر رحمت ربک، ذکر یاد دلانا، خبر دینا، اطلاع دینا. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو وحی کے ذریعے خبر دے رہے ہیں کس چیز کی؟ زکریا علیہ السلام کے پر اللہ نے کس طرح خصوصی رحمت فرمایا. تو یہ ہم اس کو خصوصی رحمت کہیں گے، عمومی نہیں. عمومی جس میں سب لوگ شامل ہیں اس میں نہیں ہے. اگر عمومی رحمت ہے تو وہاں اسباب کی ضرورت ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، پھر وہ رحمت عامہ جو سب کے لیے ہو رہا اس کے ساتھ بھی ہوگا. لیکن زکریا علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش ہوا وہ ہم رحمت عامہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اسباب نہیں ہیں. تو بغیر اسباب وہ ہم کہیں گے رحمت خاصہ زکریا علیہ السلام کے لیے. اور یہ خبر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا جن کو آپ ان خصوصی رحمت کے بارے میں خبر سنا رہے ہیں ان کو بھی تو کچھ شوق ہوگا کہ میرے لیے کیا ہے. جب آپ زکریا علیہ السلام کے لیے رحمت خصوصی رکھ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی یا عمومی رحمت رکھنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے وہ خود بذات ہی رحمت ہے. زکریا ہو جس کو بھی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہی خود رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اس لیے ان کے لیے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بن مانگے سب کچھ عطا کیا. یہ اللہ موسیٰ کے دل کو کشادہ کر دیا. اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک. موسیٰ تو مانگ کے ملا، انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری، میں نے کر دیا. آپ کب مانگا تھا؟ آپ تو اس کی لائق ہو، اس لیے آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں. بن مانگے میں نے دے دیا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. تو کیا رحمت ہے ذرا سوچنا چاہیے. کیا کیا ان کے ساتھ؟ اذ نادا، اس کا مطلب وہ وقت یاد کرو جب پکارا. نادا کا مطلب ندا سے آ گیا، حرف ندا بھی آتے ہیں، منادا سے آ گیا یعنی پکارا. ہم کسی کو جب پکارتے ہیں دو مقصد ہوتا ہے. ایک، اگر آپ سے تھوڑا دور ہے، اتنا دور بھی نہیں کہ آپ کا آواز نہیں سن رہا ہے، جو آواز نہیں سن رہا ہم اس کو کیوں پکاریں گے؟ ہاں تھوڑا فاصلہ پہ ہے، جب میں اس کو آواز دوں گا یا عبداللہ سنیں گے، پھر اس کو آواز دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں میرا قریب لانے کے لیے. ایک مقصد. مقصد نمبر دو، اگر وہ میرا سامنے موجود ہے، میں ان سے مخاطب ہوں، اس کو کچھ بولنا چاہ رہا ہوں، پھر اس وقت اس کو آواز دوں گا اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. انتباہ، عبداللہ جی سن میں کچھ کہہ رہا ہوں. یہ دو ندا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں ندا موزون ہیں. اگر ذرا فاصلہ ہے قریب کرنے کے لیے بلا رہا ہوں، اللہ تو ہمیشہ آپ کے قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں تمہارے شہرت سے بھی قریب ہوں، تو کیا بلائیں گے ہم اس کو؟ ندا کہاں سے آ گیا؟ اور اگر میں کچھ بول رہا ہوں توجہ حاصل کرنے کے لیے، وہ تو میرے ہر لفظ بولنے سے پہلے سن رہا ہے. ابھی منہ سے نکالا بھی نہیں، سن لیا. ابھی آپ کے دل میں ہے، راز ہے، وہ بھی دیکھ لیا، سن لیا. تو ہم کیا ندا کریں گے؟
اس کا مطلب یہاں ازنادا زکریا پکارا نہیں ہے، دعا کی، التجا، ریکویسٹ کہتے ہیں، درخواست، مانگ رہا ہے، اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، پکار نہیں رہا ہے، لیکن لفظ تو ندا آ گیا، لیکن آپ کا عقل، شعور، علم سب کچھ کہیں گے ندا یہاں موضوع نہیں ہو سکتا ہے، اس کا مطلب اللہ سے کچھ مانگ رہا۔ اذ نادى ربه نداء، اور وہ دعا التجا بھی کس انداز میں؟ خفیاً، خفیہ اردو میں کیا؟ خفیہ، سرگوشی جیسا ہے تقریباً۔ ایسا کیوں؟ اس لیے اس طرح کی دعا اللہ کو بہت پسند ہے۔ وجہ کیوں پسند ہے؟ اس لیے آپ نے خالق کو مخلوق سے متمیز کر دیا، الگ کر دیا۔ یہ مخلوق نہیں ہے جو میں ان سے کچھ بولنے کے لیے آواز بلند کر کے بولنا پڑتا ہے، یہ میرا خالق ہے، میں ابھی چپکی سے بھی کہوں گا وہ بھی سن رہا ہے۔ ایک خصوصیت دی اللہ تعالیٰ کی دی، اللہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ کا، یہ یقین ہے مجھ پر کہ میں سب کچھ سن رہا ہوں، معمولی سی بات بھی سن رہا ہوں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس طرح دعا کو بہت پسند کرتا ہے، صرف پسند نہیں کرتا، ہمیں حکم بھی اسی طرح دیا۔ کیا کہا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تمہارا رب سے مانگو، تضرع یعنی گڑ گڑا کے، انکساری کے ساتھ، اور خفیہ، بلند آواز سے نہیں۔ یہ خصوصی میرا رب جل جلالہ، اور یہ پسند اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پسند کیا۔ اس لیے بندوں سے مخاطب ہو کے محمد کی امتوں سے کیا کہا؟ لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار تم لوگ اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں کرو، ولا تجہروا له بالقول، اپنے قول میں جہر، اونچائی پیدا نہیں کرو، کہ جہر بعضکم لبعض، ایک دوسرے سے جس طرح گفتگو، ایسا یہ نبی ہے، اس کا مقام ہے، شان ہے، اس کو شان دے دو، مقام دے دو، خبردار آواز بلند نہیں کرو۔ لیکن خفیہ نہیں کہا، کیوں؟ بحیثیت بشر، جب تک سننے کے انداز میں نہیں کہیں گے نہیں سنے گا، وہ الہ نہیں ہے، سرگوشی نہیں سنے گا، اس لیے تم آواز سے بات کرو لیکن بلند آواز سے نہیں، لا ترفعوا اصواتکم۔ تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کچھ صحابہ سے سن رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے بلند آواز میں، اللہ کے رسول وہاں سے گزر رہے تھے، سن لیا، کھڑے ہو کے بولا ایھا الناس، ایھا الناس، سمجھ رہے ہیں؟ اے لوگو، اربعوا علی انفسکم، کنٹرول رکھو اپنے اوپر، انکم لا تدعون اصما، تم لوگ کوئی بہرا کو نہیں پکار رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، بلند آواز میں مانگنا، دعا کرنا پسند نہیں ہے۔ جب وہ ولا تجہر بصلاتک، صلاۃ دو معنی ہے، نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، جہر نہیں، تو اللہ کو یہ پسند ہے۔ اس لیے زکریا علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں، کون ہے وہ؟ نبی ہے، تو نبی کو پتہ ہے اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، اس لیے نہا ندا اذ نادى ربه نداء خفیا، خاموشی سے مانگ رہے تھے۔ اس ندا میں کیا کہا انہوں نے؟ ربی، قال، زکریا نے کہا ربی۔ اب یہاں انبیاء کرام اکثر دعاؤں میں رب استعمال کرتا ہے، الوہیت بہت کم استعمال کرتا ہے۔ الوہیت اللہم وہاں کہتے ہیں جہاں الوہیت کی ضروری ہے، لیکن رب میں جو انعام ہے، اکرام ہے، کیونکہ ربوبیت میں صرف مومنین کے لیے نہیں، کافرین کے لیے بھی عطا ہے، صلہ ہے،
انعام ہے، اس کا مطلب ربوبیت کا عطا بہت وسیع ہے، اس لیے انبیاء کرام رب کا نام لے کے مانگتے تھے۔ مثلا سب سے پہلے انسان زمین پر آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن۔ اس کے بعد اول رسول نوح علیہ السلام، انہوں نے بھی یہی کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ پھر آتے ہیں ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی۔ دیکھو تینوں میں رب کہا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، کیا کہا؟ ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا ربنا انزل علينا مائدة من السماء، لیکن وہاں اللہم بھی کہا، وإذ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا۔ تو یہاں اللہ الوہیت بھی لایا، ربوبیت بھی لایا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ جو مانگ رہے ہیں یہ ربوبیت کے خصائص نہیں ہے، ربوبیت کے خصائص سب کو رزق دینا ہے، لیکن خصوصی آسمان سے دسترخوان لانا یہ ربوبیت کا کام نہیں ہے، الوہیت کا کام ہے۔ اس لیے الہ بھی کہا، پھر رزق کی طرف دیکھ کے رب بھی کہا، دونوں کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا۔ تو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سارا انبیاء کرام دعاؤں میں رب استعمال کرتے الہ سے زیادہ۔ تو یہاں بھی زکریا علیہ السلام یہی لفظ استعمال کیا، کیا کہا؟ اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربی، میرے رب انی، تاکید کے ساتھ، وہنا بہت کمزور ہو گیا۔ ترجمہ میں کیا ہے؟ وہنا العظم، عظم ہڈیاں۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان بڑھاپا کے عروج پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کی ہڈیاں بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، ڈاکٹر حضرات کو پتا ہے، انسان غذا حاصل کرتے ہیں، جو خوراک آپ دے رہے ہیں معدہ کو، اگر وہاں میں نہیں مل رہا، بوکا ہے، پھر زائد چربی وغیرہ جو ہے انہیں سے حاصل کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ اگر وہاں سے بھی ختم ہو گیا پھر ہڈیوں سے بھی حاصل کرتا ہے، حقیقت ہے اللہ اعلم۔ تو اسی طرح جب ہڈیوں سے بھی لینا شروع کر دیتے تو ہڈی کمزور ہو جاتا ہے، اور بڑھاپا میں بالخصوص۔ تو زکریا علیہ السلام یہ کہنے کے مقصد ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ اگر اسباب کے ذریعے دینی ہے میں اس لائق نہیں ہوں، اسباب سے حاصل کرنے کے میں مستحق نہیں ہوں کہ میں اس عمر میں ہوں۔ ربی وہن العظم منی واشتعل الرأس، اشتعل نکل گیا، پک گیا، جل گیا، پتہ نہیں اردو میں کیا کہا ہے، شعلہ میں سننا چاہ رہا تھا کیونکہ لفظ ہے واشتعل، ٹھیک۔ الراس، راس کا مطلب سر نہیں ہے، کیوں؟ بال ہے، بال سر میں ہوتا ہے۔ تو واشتعل الشعر کہنے کی بجائے بولو واشتعل الراس شیبن، شیبن سفیدی آ گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہاں بھی میں نے یہی سنا کہ ان بالوں کی جڑوں میں کچھ افرازات ہوتے ہیں، مادہ، اس میں 3 کلر کا ہوتا ہے، کالا، پیلا اور ہلکا لال، 3 کلر۔ تو جو کلر آ رہا اس سے متاثر ہو کے شروع میں بال کالا ہوتا ہے۔ تو مغربی ممالک میں، امریکہ وغیرہ میں بہت ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں جس کا بال ہے لال، سرخی مائل یا پیلا، قدرتی بناوٹ نہیں ہے، مصنوعی نہیں ہے۔ تو اس سے واضح ہو رہا یہ افرازات جو ہوتے اس سے بال بھی متاثر ہوتا ہے۔ اب عمر کے ساتھ ساتھ وہ مادہ آہستہ آہستہ
خشک ہوتا جاتا ہے، کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے. جب ختم ہو گیا تو اس بال کو رنگ کہاں سے ملے گا؟ تو وہ سفید نکلتا ہے. سفید بذاتی رنگ نہیں ہے، سفید کا مطلب بے رنگ. سفید میں ہم کچھ کلر دیں گے تو رنگ ملیں گے نا، ورنہ اصل میں سفید کلر نہیں ہے، تو اس لیے سفید نکلتا. تو اس لیے زکریا علیہ السلام نے یہی کہا واشتعل الرأس شیبا، میرا بال بھی سفید ہو گیا. ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، یہاں بھی رب کیا مطلب؟ ولم اکن بدعائک، شقی کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم شقی او سعید، سعید شقی کی ضد عکس. فاما الذین سعدوا، سعید سعدیہ، ففی الجنة خالدین فیہا ما دامت السماوات، واما الذین شقوا ففی النار خالدین. تو شقو یعنی بد نصیب، جہنمی، جو پریشانی اٹھانے والے ہیں، شقی. اور سعید جو خوشحال ہے، خوش نصیب ہے، جنتی ہے، یہ شقی او سعید. اور یہاں زکریا کہتے ہیں ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، یہ ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا، میں تجھے پکار رہا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں اور میں بد نصیب بھی رہوں گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے. میرا رب سے مانگ رہا ہوں اور میں بد نصیب ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کس وثوق کے ساتھ کہتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یا اللہ میں کسی اور سے نہیں مانگ رہا، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. تجھ سے مانگنے والا شقی نہیں ہو سکتا ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ جس وقت مانگ رہے تھے اس کی عمر ہے 109 سال، اور روایت میں دوسری 119 سال ہے، اور بیوی بھی وہاں کے عاقر. کیوں مانگ رہا تھا؟ اپنے بڑھاپا کے سہارا مانگ رہا تھا، نام روشن کرنے کے لیے بیٹا مانگ رہا تھا، کچھ اور کیوں مانگ رہے تھے؟ ابھی جواب ملیں گے آگے جا کے انشاءاللہ تعالی. ایک تو مانگنے کی وجوہات میں انی خفت الموالی من ورائی، موالی ان کے اقربا، رشتہ دار. تو ترجمہ میں کیا کہا؟ اقربا رشتہ دار. تو ان کے اقربا رشتہ دار یا آپ کے ترجمہ کے مطابق بھائی بندے، دینی رجحان نہیں ہے ان لوگوں کے اندر. تو اس کو زکریا علیہ السلام کو افسوس ہے، خدشہ ہے کہ میں اگر بلا وارث اس دنیا سے، میں تو اس عمر میں ہوں، کسی وقت جا سکتا ہوں، اگر گیا تو میرا یہ منہج، یہ دین، یہ جو امانت ہے، یہ کون سنبھالے گا؟ اس کا اصل مقصد ہے تو دنیا داری نہیں ہے، اصل مقصد اللہ کے منہج کو زندہ رکھنا، تازہ رکھنا. اس آیات آگے اور بھی واضح ہو جائے گا. وَإِنِّي خِفْتُ مَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، تو کیوں مانگ رہا؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری یہ حال ہے، میری بیوی کے حال ہے. تو اس لیے اعطنی نہیں کہا، مجھے ایک بیٹا دو نہیں، کیا کہا؟ ہب لی، ہبہ، تحفہ، عطیہ، جس کا میں حقدار نہیں ہوں، لیکن تو تحفہ کے طور پر تو دے سکتے ہو. دیکھو مانگنے کے انداز انبیاء کرام علیہ السلام، میں مانگنے کے حقدار نہیں ہوں کیونکہ میں یہ حال ہے، میرے بیوی کا یہ حال ہے، اگر تو کچھ تحفے کے طور پر دیا تو کیا بات ہے یا رب العالمین. اس لیے کہا ابلی من لدن کا، جب لدن تمہارا خصوصی خزانہ سے، اسباب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے اسباب تو ہے ہی نہیں ادھر، اور اگر اسباب یا اللہ تم کب سے اسباب کا محتاج ہو؟ تم سارے کام تیرے سب سنت
اسباب کے پردے میں کرتے ہوں، ایک حکمت کے تحت میں پچھلا درس میں بتا دیا اللہ نے اسباب کیوں رکھا، اس کے پردے میں کام کرنے کے لیے، لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے تو اسباب کا محتاج بھی ہو، اسباب تیرا محتاج ہے، تیرے حکم کے بغیر وسائل اسباب کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ثبوت پیش کیا، بھائی آگ کا فطرت ہے جلانا، جو بھی دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کہاں جلایا؟ اللہ نے ایک حکم صادر کیا، کونی برتن کے بعد ختم۔ بھائی معدہ کا کام ہے، جو خوراک دیا اس کو کیا کرتے ہیں؟ پیس کے ہضم کر لیتے ہیں۔ اور ہم نے سنا کہ سب سے تیز معدہ گرم مچھلی کی ہوتی ہے۔ جب یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اللہ نے ایک حکم صادر کیا، خبردار اس کو گلانا نہیں، اس کو ہضم نہیں کرو گے تم، زندہ رہ گیا۔ ٹھیک ہے، بہت مثال ملیں گے آپ، تو واضح ہو گیا سارے اسباب، اللہ نے اسباب وسائل تو رکھ دیا، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر یہ اسباب بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے زکریا علیہ السلام اس رسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہے، یا اللہ مجھے پتا ہے اگر تم اسباب کی طرف گیا میں اس کا حقدار نہیں ہوں، لیکن تو کب سے اسباب کے محتاج ہو؟ یہ کب مانگا تھا؟ اصل میں اتنے سالوں سے نہیں مانگا، پتا ہے کب مانگا؟ جب مریم علیہ السلام کی وہاں داخل ہوا، ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے، کچھ خوراک دیکھتے ہیں، کچھ پھل فروٹ جس کا موسم ہی نہیں ہے، کیا سردی میں آم؟ یہ کیا عجیب بات ہے۔ پھر زکریا نے کیا کہا علیہ السلام، انا لکی، یہ کہاں سے آیا؟ قالت، جواب دیا، ہوا من عند اللہ، اللہ نے بھیج دیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ بغیر حساب کا مطلب وہ حساب کتاب نہیں، بغیر اسباب۔ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتے ہیں بغیر اسباب کرتے ہیں، اس کو موسم کے لیے ضروری نہیں ہے، جب چاہے دے دیا۔ یہاں زکریا سوچنے لگ گیا، ہاں یار میں اتنی بڑی بات میں تو بھول گیا تھا، میرے ذہن میں یہ بات کیوں یاد نہیں آ گیا؟ اسی وقت دعا کیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک مطلب اسی وقت، یا کیوں نہیں مانگ رہا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، مجھے ایک بیٹھا دو، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اب لگ رہا ہے یہاں بھی ہم ملیں گے انشاءاللہ، یا زکریا ان البشر یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، یا زکریا، یہاں کوئی حرف عطف ہے؟ حرف عطف ہے؟ واو نہیں ہے، فے نہیں ہے، ثم نہیں ہے، کوئی بھی حرف نہیں ہے۔ اس کا مطلب جب دعا کی انہوں نے فوراً قبول کر دیا، کوئی ٹائم نہیں لگایا، ورنہ عطف لازم آ جاتے ہیں، جب عطف نہیں آ گیا واضح ہو گیا، اسی وقت خوشخبری دیا، وبشرنا۔ وہاں سورہ آل عمران بھی یہی دیکھتے، ہنالک دعا زکریا ربہ رب هب لي من لدنک، وہاں بھی هب لي کہا، من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، فنادته الملائکہ۔ کیا کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ فوراً، فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب میں دعا مانگ رہے تھے، اسی وقت فرشتے آ کے خوشخبری دیا، تو بشرنا۔ اب یہاں کیا کہا؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، یرثنی، میرا وارث بننے کے لیے، مجھ سے میراث لینے کے لیے۔ لیکن سوال ہے کون سے میراث؟ انبیاء کرام میراث نہیں چھوڑتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہا، نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ
فہو صدقہ، یہ نہیں کہا میں، ہم جتنے انبیاء ہیں، نحنو معشر الانبیاء، ہم سارے انبیاء کی خصائص یہ ہیں، ہم مال دولت جو بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ وارث کو نہیں دیتے ہیں، یہ غریبوں کے لیے صدقہ ہے، اللہ کے راہ پر خرچ کرتے ہیں۔ راز کیا ہے؟ اول تو رسول نبی اپنی دعوت نصیحت کی ایک پیسہ کسی سے نہیں لیتے۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں تم سے کب اجرت مانگ رہا ہوں، میری اجرت تو میرا اللہ دے گا۔ ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں، ارے دولت مند بننے کے لیے ایک ڈرامہ کر رہا ہے، دعوت شروع کر دیا، نصیحت کر رہے ہیں، نبوت کی دعویٰ کر رہے ہیں، یہ سب پیٹ بھرنے کے لیے۔ آج ایسے بہت تنظیم ہیں، ہم نام کیوں لیں، ٹھیک ہے؟ تو لوگ اس طرح کہیں گے، اس لیے انبیاء کرام ایک پائی کسی کی سے نہیں لیتے ہیں۔ ہاں بشر ہے، محنت مزدوری کر کے کھائیں گے، کسی سے صدقہ بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر صدقہ بھی لیا اسی زمرے میں آ گیا احسان مند، ہم نے دے تو کھا رہا ہے، میں نے دیا یہ بھی تو کھا رہے، صدقہ بھی نہیں لیں گے، محنت مزدوری کریں گے، حلال روزی کمائیں گے، خون پسینے سے کمائیں گے، اس سے بھی اگر کچھ جمع ہو گیا وہ بھی ورثاء کو نہیں ملیں گے، کس کو ملیں گے؟ فقراء، مساکین، محتاجین۔ تو واضح ہو گیا زکریا علیہ السلام نے جب کہا یریثنی، اس کی مال دولت اسباب کی وراثت نہیں کر رہے، ٹھیک